الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، 8-9۔ پیچھے کچھ اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے جو وعدے لیے بنی اسرائیل سے، ان کی وعدہ خلافیاں بیان فرمائی۔ اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آئی یعنی قرآن مجید جو اس سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی قرآن مجید یہ تصدیق کرتا ہے کہ اس سے پہلے صحائف اور جو دوسری آیات آسمانی کتابیں تھیں وہ نازل ہو چکی ہیں، قرآن نے ان کی تصدیق کی۔ تو یہودیوں کے پاس یہ قرآن مجید آ گیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، یعنی تورات کی بھی وہ تصدیق کر رہا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا مِن قبل، اور اس سے پہلے تھے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وسیلہ طلب کرنے والے، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں پر، یعنی یہود کی جب جنگیں ہوتی تھیں اوس و خزرج کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ ہماری تورات میں جس نبی کا ذکر ہے ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں فتح عطا فرما۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا شخص، یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس تشریف لے کے آئے، کفروا بہ، تو پھر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یعنی پہلے اپنی لڑائیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے کہ اس نبی کے صدقے میں اے اللہ ہمیں تو فتح عطا فرما۔ تو جب وہ تشریف لے آئے تو نشانیاں بھی موجود ہیں، دیکھ بھی لیا، پہچان بھی گئے، لیکن پھر بھی اپنی ہٹ درمی پہ وہ قائم ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت منکروں پر، یعنی یہ اس سے مراد یہودی ہیں جن کو یہاں پہ قرآن مجید نے مخاطب کیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ پہلے اسی شخص کے نام سے اپنی لڑائیوں میں تم فتح حاصل کرتے رہے، اسی کا وسیلہ دے دے کر، اور واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات اقدس تو اتنی جانی پہچانی تھی کہ پتھر بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جانور بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گدھا تھا، یفور اس کا نام تھا، تو وہ یفور اس نسل سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سواری رہی۔ باقی کئی بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے ان کے پاس بھی ان کے وہ ابا و اجداد جو تھے وہ سوار ہوتے رہے۔ تو یفور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گدھا تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی صحابی کو بلوانا ہوتا، مقصود ہوتا بلوانا، تو کوئی شخص پاس نہ ہوتا تو گدھے سے فرماتے تھے کہ اس کو بلا کے لاؤ، فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ گدھا بھاگتا ہوا جاتا مدینے کی گلیوں میں، اس صحابی کے گھر کے باہر جا کے دروازے پہ اپنا منہ مارتا، تو جب وہ نکلتا تو پھر مسجد نبی کی طرف اشارہ کرتا، یوں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ تو جانور بھی جانتے، اور یہ یہودی ان جانوروں سے بدتر تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم تو انہیں پہچانتے ہی نہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کتنا برا انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا، اپنی جانوں کو خریدا، ان یکفروا بما انزل اللہ، کفر کے بدلے میں، یعنی اپنی جانیں انہوں نے کفر کے بدلے میں مول لے لی، بغین اور بغاوت کی، اس کا معنی سرکشی بھی ہو سکتا ہے، ان ینزل اللہ، اس سے جو اللہ رب العزت نے نازل کیا، من فضلہ ہی، اور وہ یہ اپنا فضل فرماتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ بغضب علی غضب، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے،
یعنی اللہ رب العزت کے ایک کے بعد ایک غضب کے مستحق ہوتے گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جھٹلایا، اور جو ان پر قرآن نازل ہوا، جو کتاب نازل ہوئی، اس کو بھی جھٹلایا۔ ایک پہلا غضب کیا، پھر اس کے اوپر ایک غضب کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ پیچھے عذاب عظیم، عذاب علیم اور عذاب مہین، یہ ذلت والا عذاب، یعنی جس میں رسوائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ایک شخص کو اگر چوک میں مارا جا رہا ہے تو یہ عذاب ہے اس کا، اور ایک شخص کو اگر ننگا کر کے مارا جا رہا ہے تو اس میں عذاب بھی ہے اور اس کی ذلالت بھی ہے۔ تو یہ عذاب مہین جس میں تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی تذلیل بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں ان کے لیے فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا قرآن مجید، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا ہم اس پر ایمان لائیں گے، یعنی کہ تورات پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، یعنی تورات میں یہ حکم ہے کہ تورات پر ایمان لاؤ، اس حصے پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تورات نے حکم دیا کہ ہم تورات پر ایمان لائیں، ہم اسی لیے تورات پر ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور باقی تورات کے ہی منکر ہو جاتے ہیں کہ تورات نے کہا تھا جب آخری نبی آئے تو اس میں بھی ایمان لانا ہے، اس پہ جو کتاب نازل ہو اس پہ بھی ایمان لانا ہے۔ تو گویا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا تورات کو ہی نہیں یا قرآن کو ہی نہیں جھٹلا رہے تھے، بلکہ تورات کو بھی ساتھ میں جھٹلا رہے تھے، تورات پہ بھی وہ ٹھیک سے پوری طرح عمل نہیں کر رہے تھے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہے، یعنی جو ان کے پاس تورات تھی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی، آپ کے نازل ہونے والے قرآن کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بذات خود یہ تصدیق کرنے والی کتاب تھی۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ ان کنتم مومنین، اگر تم اپنی کتاب پر ایمان والے تھے، یعنی اگر تم اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے تھے تو تورات نے تو یہ کہا تھا کہ انبیاء کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، جو وہ کہیں ان کی اتباع کرنی ہے، اور تم نے ان کے ساتھ رویہ یہ رکھا کہ کچھ لوگوں کو، کچھ انبیاء کو شہید کیا اور کچھ کو جھٹلا دیا، تو تم تورات پر بھی صحیح ایمان والے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں والے تشریف لائے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بھی تم نے وہ بچھڑے کو معبود بنایا۔ مِن بَعْدِهِ، جب وہ تشریف لے کر گئے تھے طور پہ، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پیمان لیا، عہد لیا، وعدہ لیا، کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، یہ وہی بات ہو رہی ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوطی سے لو، واسمعوا، اور اسے سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب، یعنی وہ جو بچھڑے کو معبود بنایا تھا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف لے جانے کے بعد 40 دن تک بچھڑے کو معبود بنایا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو کہ تمہارا مذہب تمہیں یہ درس دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر ایمان رکھتے ہو، یعنی تم ایسی چیز پر ایمان رکھتے ہو جس کا جو تمہارا مذہب اس طرح کے برے درس دے رہا ہے کہ تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا لو۔ کل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اچھا اس سے پہلے یہ بھی مطلب ذہن نشین رکھیں کہ یہ جن یہودیوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے، یہ یہودی انبیاء کو قتل کرنے والے نہیں تھے،
یا انہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی تھی، بلکہ ان کے آباء و اجداد میں تھے، ان کی جو بڑے تھے، جو انبیاء کے دور میں آ رہے تھے، ان کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ اس طرح کے اعمال کیے، اب تم نصیحت پکڑو ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو برتاؤ کیا کہیں تمہارے ساتھ نہ ہو جائے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اگر پہلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، خالصة من دون الناس، اور نہ اوروں کے لیے، یعنی جو آخرت ہے، آخرت اگر وہ تمہارے لیے ہے، تم اس بات پہ قائم ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جانا ہے، تو پھر مرنے کی دعا تو کرو، جنت میں جاؤ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ اس کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان بدعمالیوں کے سبب جو کر چکے ہیں، یعنی ان کو یہ مانتے ہیں، یہ اعتراف ہے ان کو کہ ہم نے یہ بدعمالیاں کی ہیں، یہ خدشہ ان کے دلوں میں، یہ ڈر ہے کہ اللہ رب العزت اس وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما لے، تو یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے جینے کی ہوس رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے، مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ کہیں 1000 برس جیے، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا اتنی عمر دیا جانا، یعنی اگر ان کو 1000 سال بھی یہ جی لیں تو آخرت میں عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، 1000 سال بھی اگر یہ جیتے رہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو یہ اعمال کر رہے ہیں، یعنی برے اعمال جو یہ کر رہے ہیں ان کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ تو وہ یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ ان کی توقع جو ہے وہ یہ ہے یہودیوں کی اوس اور خزرج سے کہ ہمیں یہ لوگ جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے، یہ ہمیں بچا کے رکھیں گے۔ تو فرمایا اگر یہ 1000 سال بھی زندہ رہ جاؤ گے تو آخرت میں اس وجہ سے نہیں بچ جاؤ گے کہ تم 1000 سال زندگی گزار کے آئے ہو، بلکہ اللہ رب العزت پکڑ فرمائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں آ کے رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں رہتے ہو۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بڑے دعوے دار آئے جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں مریں گے، نمرود اور فرعون جیسے آئے جنہوں نے کہا ہمیں موت نہیں آ سکتی۔ یہ ابھی ماضی قریب میں ابھی کی بات ہے، ایک امریکن گلوکار مائیکل جیکسن، اس کا دعویٰ تھا کہ میں 120 سال جیوں گا، وہ اپنے کئی انٹرویوز میں اس نے کہا میں 120 سال جینا چاہتا ہوں، زندہ رہوں گا، اور میں نے اس کا انتظام کر لیا۔ اس نے ایک میڈیکل بورڈ اپنا بنایا ہوا تھا، ڈاکٹر وہ بتاتے تھے آپ نے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، اتنی کیلوریز لینی ہے، اتنی نہیں لینی، بتاتے تھے انہیں۔ 55 سال کی عمر میں مر گیا وہ۔ تو جتنا بھی اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ یہودیوں کی اس توقع کو بھی اللہ رب العزت نے رد فرما دیا کہ تمہارا زیادہ دیر تک جینا بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ تمہاری بد اعمالیاں جو بڑھتی جا رہی ہیں ان کے اوپر مزید گرفت ہوگی، جتنی لمبی عمر ہوگی اتنے ہی تم برے کام کرو گے، اور اللہ رب العزت تمہیں اتنی ہی اپنی پکڑ میں لے گا۔ دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا اللہ رب العزت اس کو قبول کرے، اور قرآن مجید کی ہمیں مزید فہم عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔